السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے۔ میں نے میری کتاب مومن کے اشعار میں صبح شام کی دعاؤں میں وہ دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا بہت اہتمام سے مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک من فجاعت الخیر واعوذ بک من فجاعت الشر۔ اے اللہ، اچانک کا خیر تو مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے تو مجھے بچا لے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی یہ دعا مانگتا رہے گا خیر اس کی طرف بڑھتی رہے گی اور شر سے اور برائی سے بچتا رہے گا۔ ہمیشہ یہ دعا آدمی مانگے کہ اللہ تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں اور اچانک کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جتنے بڑے بڑے بنے وہ یہ دعا مانگ کر بنے ہیں۔ رستے میں چلتے چلتے خیر مل گئی، تمیم داری کو جو خیر مل گئی وہ جنات کے ذریعے سے ملی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دعوت کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، دعوت اور تبلیغ کا کام یہ سدا بہار ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، لیکن پکنک نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ پکنک نہیں، اخلاص کے ساتھ صفات کے ساتھ آدمی یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے تو بہت اونچا پہنچے گا۔ اور اگر گھومنا پھرنا تو اللہ کیا لکھا جائے گا کہ پکنک والی جماعت ہے، یہ تبلیغ جماعت نہیں ہے۔ وہاں تو دیکھا جاتا ہے نا، وہاں تو چالاکی چلتی نہیں ہے۔ دنیا میں تو چالاکیاں بہت چل جاتی ہیں، وہاں تو چالاکی چلتی نہیں ہے، وہ تو اندر کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جملہ یاد رکھنا، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، پکنک کا کام نہیں کرنا۔ جب دعوت کا کام اخلاص کے ساتھ کرے گا تو خیریں اس کو ڈھونڈے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے دین کا کام اگر آدمی کرے گا تو خیر اس کو ڈھونڈے گی، محروم نہیں رہے گا، کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ شرط ہے اخلاص، صفات، یہ شرط ہے۔ ساری دنیا میں ہم یہ بات علی الاعلان کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام سدا بہار کا، سدا بہار۔ اللہ نے سب کچھ رکھا ہے اس میں خانقاہ بھی ہے، اس میں مکتب بھی ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں صرف آدمی 3 دن کے لیے نکلے اور صفات کے ساتھ جیسا کہا جاتا ہے ویسا ٹائم گزار کر آ جاوے تو انشاءاللہ چوتھے دن وہ ولی بن جائے گا. 3 چلہ تو بہت بڑی چیز ہے. چلہ تو بہت بڑی چیز ہے. عربوں میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہاں مکہ مدینہ میں. ایک جگہ ہمارا پروگرام تھا, ہم کار میں بیٹھے تو مجھے میسج آیا اور میسج میں یہ کہا کہ دیکھیے حضرت آپ کا پروگرام ہے, ساری عربنیں جمع ہو رہی ہیں, سب قریش جمع ہو رہے ہیں, سب عرب مکہ کے جمع ہو رہے ہیں اور آپ کا بیان ہے وہاں. وہاں عربوں کے پروگرام کا ایسا ہوتا ہے کہ عشاء بعد پروگرام ہوتا ہے وہاں, تو ہال بڑا لے لیتے ہیں یہ لوگ. تو اس میں ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں, ایک طرف مرد ہوتے ہیں, اور بیان ہوتا ہے. بیان کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے. عربوں کے کھال جو ہوتے ہیں کھانا کھا کے پھر اپنے اپنے منزلوں پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارا پروگرام تھا تو ایک عورت کا میسج آیا, اور اس عورت کا میسج آیا کہ آپ کا بیان ہونے والا ہے. ماشاء اللہ میرا شوہر بھی ابھی بن ٹھن کے نکلا ہے. اس نے لکھا میرا شوہر بھی بن ٹھن کے نکلا ہے, ایسا چشمہ پہنا ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, لاٹھی بھی ہے, سرما بھی لگایا ہے, اور یہ اس کا فوٹو ہے. اور آپ کے بیان میں وہ آپ کا بہت فین ہے, فین, اور آپ کے والد صاحب کا بھی فین ہے. آپ کے درس بھی بہت سنتا ہے, آپ کی کتابیں بہت پڑھتا ہے, سب کچھ پڑھتا ہے. لیکن میں آپ کو اس کی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جب جماعت میں آتا ہے تمہارے یہاں, نظام الدین اس کو سب ایک ساتھ تھا, نظام الدین رہتے تھے, مرکز پر آتا ہے تو یہ ایسا بن کے رہتا ہے تمہارے سامنے جیسے جبریل کا بڑا بھائی ہو. چھوٹا بھائی نہیں, بڑا بھائی. اور وہ 3 چلہ لگا کر آتا ہے تو میرے پاس ایسا رہتا ہے جیسے ابلیس کا بڑا بھائی ہو. یہ اس نے لکھا. تو عبداللہ لہیانی ہماری گاڑی چلا رہا تھا, اپنا عبداللہ لہیانی سے کہا, میں نے کہا یہ میسج ہے کسی عورت کا. بولے پہچان تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہہ رہی ہے, جیسے اس کی بیوی کہہ رہی ہے وہ ایسا ہی ہے. چلو وہ تو ٹھیک ہے. ایک ممنوڑی کا مجھے میسج آیا. ممنوڑی تو اپنی بیٹی ہے نا, گاؤں کا نام نہیں لوں گا, پہچان جاؤ گے آپ لوگ. اس نے کہا مول صاحب آگے تبلیغ سکھواڑ ہو تم نے. یہ سوال کیا, تبلیغ ابھی سکھواڑ ہو سکتا ہے. ہمیں تو تم چلنے تشکیل کریے سے, چلانے تشکیل کریے سے, ہم جائیے سے. ارے مول صاحب آج تجھے تمہاری نقل اتارے سن, وہ میری نقل اتارتے ہیں بیان وغیرہ میں. آج تمہاری نقل اتارے سن دنیا بھر میں جائے سے, یہ مارا پان آوے سے تو مول صاحب کوئی داڑے فجر کی نماز گھٹتوں میں سے. تو تمہارے ایک فجر نماز مت تھی جی سے. بالکل لڑکی مجھے کہہ رہی مرغا گرین میں تو نہیں, مرغا گرین کے قریب میں کون سا ہے, کوئی ہے نا لال چمنی تو یہاں ہے, اور مرغا گرین کے قریب میں کوئی جگہ ہے وہاں رہتے ہیں وہ لوگ. تو وہ اس نے کہا, میں نے کہا ہم تو سکھاتے ڈھنگ سے کرو. تو آپ حضرات سے میں کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کا کام سدا بہا, لیکن صفات کے ساتھ, اخلاق, رجوع اللہ. رواجی نہیں, رواجی کام کو اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. جو رواجی کام ہوتا ہے اس کا اللہ کے اپنے مقام نہیں ہوتا. ہاں ایسا ہے کہ آدمی صفات کے ساتھ کام کرے, وقت لگائے, دعوت و تبلیغ میں نکلے, اور اللہ تعالیٰ سے پھر اچانک کا خیر مانگے. تو اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے, دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ دے دیتا ہے, کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. یہ بات پکی. تو بعض صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دیکھا تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یار یہ سچ ہے یا غلط ہے, یہ حق پر ہے یہ حق پر نہیں ہے. عرب جلنے کسی سے متاثر نہیں ہوتا. ہمارے مومن کے بیچارے جلنے متاثر ہو جائیں گے. جو آدمی بھی اپنے گود میں بٹھا لے, جو اچھی بات کرے گا مومن وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. عرب ایسے نہیں,
وہ تو برابر دیکھیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور حق کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ عرب جو تھے یہ سوچتے تھے کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ جو خیر ہو اس طرف ہمیں لے چل، شر ہو تو ہمیں بچا لے۔ تو وہ اللہ کا غیبی نظام چلتا تھا، جنات کے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلاتا تھا، انسانوں کے ذریعے سے تو پھیلتی ہے، لیکن جنات کو اللہ ذریعہ بناتا تھا۔ تمیم داری کو جو ہدایت ملی وہ جنت کے ذریعے سے ملی، کوئی صحابی نہیں گیا تھا ان کے پاس۔ تمیم داری خود کہتے تھے میرے پاس کوئی صحابی نہیں آیا دعوت دینے کے لیے۔ تاجر آدمی تھے، کپڑوں کی تجارت تھی۔ وہاں شام میں ایک بستی ہے، اب بھی وہ بستی ہے، اس کا نام ہے صفورہ، اس بستی کا نام۔ تو وہاں کپڑے بہت اچھے بنتے ہیں۔ یہ سفاری آپ نے سنا ہوگا نا، یہ انہوں نے وہیں سے لیا ہے۔ شروع سے کپڑے تمیم داری کہتے تھے میں صفورہ بستی میں گیا، اسلام کو جانتے نہیں تھے، میں کس پر سنا رہا ہوں، دل میں خیر پیدا کرو، دل کے اندر سے جتنے کچڑے نکالو، جس کا دل سلیم ہوگا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، اس کے نماز قبول کرے گا، اس کا رزق قبول کرے گا۔ اور اگر دل میں میل ہے، کچیل ہے، دل میں کچرا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تمیم داری کہتے تھے میں سیدھا سادہ آدمی اور اللہ سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ اللہ تو مجھے خیر کی طرف لے چل۔ انہیں پتہ نہیں تھا اسلام کوئی چیز ہے، تو نصرانی مذہب کے تھے۔ تین مذہب ہوتے تھے اس زمانے میں، شرک، یہود، نصارہ۔ اسلام تو تھا نہیں، اسلام تو بعد میں آیا۔ تو اسلام کی لہریں چلی دنیا میں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ حرم شریف میں ظہر کی نماز کے وقت میں، حج کا زمانہ تھا، تو ظہر کی نماز میں ابا کو لے کر حرم میں جا رہا تھا اور پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا، کھچا کھچ، کئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا حرم شریف ماشاء اللہ ٹوٹل بھرا ہوا ہے، سب عرب عجم مرد عورتیں۔ تو میرے والد صاحب نے چلتے چلتے کہا بیٹا یہ دعوت اور تبلیغ کی برکت ہے، کہ مجھے جواب دیا۔ تو میں نے اشکال کیا، میں نے کہا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بہت بڑا مجمع وہ ہے جو 6 نمبر جانتا ہی نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا؟ پھر دعوت و تبلیغ سے جو منسلک ہے انہیں پتہ ہے 6 نمبر کیا ہے، 4 مہینہ کیا ہے، 3 چلہ کیا ہے، لیکن جو دعوت و تبلیغ کو جانتا ہی نہیں۔ تو ابا نے جواب دیا بیٹا یہ بات نہیں، جب اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام چلے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے گا، دل واسطہ اور بلا واسطہ، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ ان کو ہدایت دے گا، کوئی پہنچا نہیں ہے، اللہ ہدایت دے گا۔ تو دعوت کا کام اخلاص سے ہو رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا دعوت و تبلیغ کا کام یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اس کے ساتھ کھیل مت کھیلو، اخلاص کے ساتھ کرو تو آپ کا 3 دن بھی قبول، آپ کا چلہ بھی قبول۔ چلہ لگا کے آئے گا، بدل کے نہیں آئے گا۔ 11 گھٹی میں چلہ لگا لیا، 3 چلے لگا لیے، بدل کے نہیں آئے گا، جیسا تھا ویسا۔ تو ابا کہتے تھے کہ جب اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام ہوگا تو دل واسطہ یا دلا واسطہ ہواؤں کے ذریعے سے بھی اللہ لوگوں کو ہدایت دے گا۔ کیا قبیلے بنی سلیم کوئی نہیں پہنچا؟ بتاؤ ایک حدیث دکھاؤ مجھے۔ تمیم داری کے پاس کوئی نہیں پہنچا۔ تو تمیم داری کہتے تھے کہ میں جب بھی صفورہ میں جاتا تھا تو وہاں گیسٹ ہاؤس تو نہیں ہوتے تھے، وہاں کو پہاڑیاں ہوتی تھی،
تو پہاڑیوں میں اپنی رات گزار لیتا تھا اور دن بھر جو ہے میں اپنا کاروبار وغیرہ کرتا تھا، کپڑے خریدتا تھا، پر اٹھا کر اپنے علاقے میں جا کر بیچتا تھا میں، اور ایک اعلان کرتا تھا کہ اس وادی کے جو جنات ہیں میری حفاظت کرنا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور میں میرا ہر سو جاتا تھا. یہ تمیم داری خود کہتے تھے. ایک مرتبہ میں لیٹا تو جناتوں نے میرے پاؤں لگانے شروع کی، انگوٹھا پکڑا، انگوٹھا ہلایا، کیا تمیم مدینہ جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے. کہاں شام، کہاں مدینہ، 2000 کلومیٹر ہے، بلکہ 2500 کلومیٹر، کیونکہ میرے تو سفر ہوئے اس پٹری پر بہت، اس لیے مجھے معلوم ہے. پہلے میں ہمارے علاقے سے اتنا مانوس نہیں ہوں، کوئی مجھے کہے کہ بھائی باول سوڑی جانا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے باول سوڑی کہاں ہے، مومنوت جانا ہے، لیکن وہ علاقے کے گاؤں گاؤں سے ہم جانتے ہیں، وہاں دشتی ہیں بہت. مدینہ منورہ کے گلی گلی کو ہم جانتے ہیں، اور چلیں پھریں. تو اس نے جنات نے کہا جا مدینہ جا، مدینہ جا. یہ دیکھو یہ اللہ نظام چلا رہا ہے. تمیم داری کہتے ہیں میں اٹھتا تھا، اٹھ کر پوچھتا تھا کون ہے، تو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، تو جنات بھاگ جاتا تھا. بڑا پریشان، کیا کروں. 3 دن تک میرے ساتھ یہ ہوا. 3 دن تک جہاں میری آنکھ لگے جنات آ کر مجھے اٹھا دیتے تھے. ارے تو یہاں لیٹا ہے، یہاں جا مدینہ. نہیں مدینہ کہاں ہے یہ تو بتاؤ. وہ ایڈریس دیتے تھے، جا حجاز جا، وہاں جا، تو جا. تمیم داری کہتے تھے کہ میں پریشان ہوا تو اس زمانے میں راہب ہوتے تھے، رحمان، قسیسین رحمان، جن کا تذکرہ قرآن شریف میں آتا ہے. یہودیوں کے بھی ہوتے تھے، نصارہ کے بھی ہوتے تھے ایسا. تو میں ان کے پاس گیا، ایک بڑا راہب کے پاس، اور میں نے جا کر کہا کہ بھائی یہ کوئی جنات مجھے پریشان کر رہے ہیں، میں تو تجارت کے لیے آیا ہوں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ میرے رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں جنات لوگ، میں کیا کروں. تو بڑے راہب نے کہا جنات صحیح کہہ رہے ہیں، تو مدینہ جا. اور وہاں ایک نبی ہے، ان کا نام ہے محمد احمد، ان کو ہمارا سلام بھی کہنا اور ان کے ہاتھ پر بھی ایمان بھی لے آنا. اتنے داری کہتے تھے. اچھا میں مدینہ کا ذرا ایڈریس دو، کیسے جانا. تو انہوں نے بتایا ابھی شام سے مدینہ تو بہت آسان ہے، جارڈن چلے جاؤ، جارڈن سے جو تبوک چلے جاؤ، تبوک سے خیبر چلے جاؤ، خیبر کے بعد مدینہ، پٹری ہے پوری. اب تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے تو وہ جناتوں نے مجھے پکڑ لیا، تشکیل دی میری، کبھی کبھی جنات سے تشکیل کریں گے. کیا مدینہ جا، مدینہ جا، ایک ہی بات کہتے تھے، مدینہ جا. تو تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے وہ براہیم سے پوچھ پاچھ کر ایڈریس وغیرہ سب لے لیا کر میں نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا. تو دل میں سوچا کہ یار اتنے بڑے دربار میں جا رہا ہوں تو کچھ ہدیہ لے کر جاؤں. تو کیا ہدیہ لوں. بازار میں گیا، مالدار آدمی تھے، پیسے تھے ان کے پاس. بازار میں جا کر دیکھا تو وہ لالٹینیں ہوتی ہے فانوس، الگ الگ قسم کی، مجھے بہت اچھی لگی. ہاں یار یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے. ایک خریدی، بھائی یہ بھی دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. دکاندار جو تھا وہ شامی، وہ بہت ہوشیار تھا. ہم نے کہا بھائی ایک گھر کے لیے دیکھتا چاہیے، اتنے زیادہ کیوں لے رہے ہو تم. دیکھو مجھے حرم جانا ہے مدینہ کے طرف. ہاں وہاں جانا ہے تو پھر صرف آپ لالٹین لوگ یا فانوس لوگ کا تیل بھی لو جلانے کے لیے. اس کو دھندا کرنے کا اس کا ارادہ تھا، دھندا کروں. تبھی داری لگا نہیں، تیل تو وہاں مل جائے گا، تیل اٹھا کے کہوں گھوموں میں. مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ کیا. دیکھو خیریں کہتے تھے اللہ مجھے خیر دے. ہمیشہ یاد رکھنا دل میں خیر ہوگی تو خیر آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی، اور اگر دل میں خیر نہیں ہوئی تو خیر دروازے پر کہے گی میں آئی ہوں لے لو، میں آئی ہوں لے لو. نہیں لیا وہ خیر وہاں سے چلی جائے گی. یہ دونوں نظام اللہ کے. تمیم داری کہتے ہیں
میں اللہ سے کہتا تھا اللہ مجھے خیر دے خیر دے. مجھے پتہ نہیں حضور کون ہے, مجھے پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے جبریل کیا ہے, میں اسلام جانتا ہی نہیں, نصرانی مذہب کے تھے. میں روانہ ہوا, میں نے فانوس سے خرید لی, بہت لمبا سفر, لیکن میں نے ارادہ کیا دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اب روانہ ہوا, میرے ساتھ کھجوریں تھی, پانی تھا. ایک جنات نصرت والی جماعت میں آتے تھے جنہیں دعوت دی تھی نا, وہ کبھی فروٹ لے کر آوے, کبھی انگور لے کر آوے, کبھی پانی لے کر آوے. 2-3 دن کے بعد وہ فروٹ کھانا وغیرہ جہاں سے بھی وہ نصرت والی جماعت تھی وہ آتے. اگر لگے تو میں سمجھ جاتا کہ یہ جنات ہے. مدینہ پہنچنے تک انہوں نے میری نصرت کی. اب مدینہ منورہ پہنچا, میں نے دیکھا یہ بھی مدینہ پہ. میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں کوئی محمد احمد نامی آدمی ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ یہ مسجد میں, چھوٹی سی مسجد تھی. بال بڑے ہوئے, ناخن بڑے ہوئے, غبار ہٹا ہوا, کپڑے میلے, لمبے لمبے بال. مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا. لوگوں نے دیکھا کوئی مسافر آیا ہے, تو لوگوں نے کہا بھی کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا بھی میں شام سے آیا ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں, اور میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں ہیں, ان سے ملنے آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا. لوگوں نے میرا اکرام کیا, صحابہ نے. کوئی کھجور لایا, کوئی پانی لایا. اس زمانے میں پانی بیچا نہیں جاتا تھا, آج کے زمانے میں پانی بیچا جاتا ہے. کھانا بیچا نہیں جاتا تھا, آج کے زمانے میں لوگ کھانا بیچتے ہیں. کھانا اور پانی یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے, دور بدل گیا. لوگ پانی بھی بیچتے ہیں, کھانا بھی بیچتے ہیں. لوگوں نے میرا بڑا اکرام کیا. میں نے کہا بھائی تم اکرام کر رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا پتا تو بتا دو. بولے تم بیٹھے رہو یار, یہ گھر سے حضور نکلیں گے نماز پڑھانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں بیٹھا ہوا نا, مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے حضرت عائشہ کے کمرے سے. میں نے دور سے دیکھا, حضور کو دیکھتے ہی میرے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا. دیکھتی میں نے کہا سچے کا چہرہ ہے, اچھا سچا آدمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی. اس زمانے میں مسجد نبی کے اندر چراغا نہیں ہوتا تھا, لائٹیں نہیں ہوتی تھی, اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. اندھیرے میں ہی مغرب, اندھیرے میں ہی عشاء, اندھیرے میں ہی فجر. اور چھت بھی جو ہے کمزور تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا, کبھی کبھی بچھو بھی آ جاتے تھے. مدینہ منورہ کے جنات اور مدینہ منورہ کے بچھو اور سانپ یہ زمانے جاہلیت میں بہت معروف تھا. بیماریاں, وبائیں, بلائیں, بہت معروف تھا یثرب میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. بہت ٹھنڈی ہوئی مدینہ میں, فجر کی نماز کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. حضور اور ابو بکر اور حضور اور بلال, کوئی نہیں آیا. امام ہے اور مؤذن ہے. تو حضور نے بلال سے کہا بلال آج تو کوئی ہے ہی نہیں فجر کی نماز میں. حضرت بلال نے کہا ٹھنڈی بہت ہے, اور ٹھنڈی کی وجہ سے نکل نہیں رہے گھر سے. اچھا ٹھنڈی روک رہی ہے فجر کی نماز سے. تو حضور نے جو ہے جا کر دستک کہہ دی بھی آؤ نماز کے لیے. تو حضور نے دعا مانگی, اے اللہ جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دعا میں مدینہ منورہ کے لیے مانگتا ہوں کہ ہمارے شہر میں برکت دے, ہمارے کھجور میں برکت دے, یہاں سے بیماریوں کو دور کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے جو فرمایا یہاں کی جتنی بیماریاں, جتنی بلائیں علائیں بلائیں تھیں یہ جوفا چلی گئی. جوفا یہودی کی بستی تھی, یہ وہاں چلی گئی. اب قیامت تک یہاں بلائیں نہیں آئیں گی, مصیبتیں نہیں آئیں گی, آئے گی ہلکی پھلکی ہاں, لیکن قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ
کہ مدینہ منورہ بالکل خالی ہو جائے گا. سارے محلات، سارے مول، سارے بنگلے سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے. قیامت کے قریب ہو گئے. یہاں تک کہ مسجد نبوی بھی خالی، کوئی کھولنے والا بھی نہیں، کوئی بند کرنے والا بھی نہیں. جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے آئیں گے کہ یہاں تو کوئی انسان نہیں، سب چلے گئے. بڑے بڑے بنگلے سب خالی، سب نکل جائیں گے. تو کتے جو حضور فرماتے ہیں وہ کتے مسجد نبوی میں جائیں گے ڈرتے ڈرتے. وہ شیرنیاں مسجد نبوی میں ڈرتے ڈرتے کہ کوئی آدمی نہیں مل جائے تو اندر. یہ مسجد نبوی خالی نہیں، کوئی ملے گا نہیں. تو چلتے چلتے جو ممبر ہے وہاں پر وہ کتے پیشاب کریں گے. یہ دن آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا حضرت یہ دن آئے گا تو مدینے میں کوئی نہیں رہے گا؟ کوئی نہیں رہے، سب نکل جائیں گے. تو مدینہ کے پھلوں کا کیا ہوگا؟ کھجورے ہیں اس کا، بولے وہ کتے ہی کھائیں گے. یہ قیامت سے قریب ہوگا. دو واقعات قیامت کے قریب ہوں گے، ایک تو مدینہ والا اور ایک مکہ والا کہ بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا. طواف کر کے لوگ رات کو آئیں گے گھر پر، تہجد میں آئیں گے تو بیت اللہ نہیں. لوگ کھڑے کھڑے کہیں گے ارے بیت اللہ کہاں ہے، بیت اللہ کہاں ہے؟ یہ بتائیے وہ اپنا ساری علامتیں موجود ہیں لیکن یہ بیت اللہ کہاں ہے؟ تو لوگ ڈھونڈیں گے، پھر اپنے خیال سے کہیں گے یہ رات کو تو ہم نے یہاں طواف کیا ہے. مقام ابراہیم موجود ہے، مقام ابراہیم ہوگا، اس سے لوگ بیت اللہ کا تخمینہ لگائیں گے. وہ مقام ابراہیم یہاں ہے، بیت اللہ اس کے سامنے تھا. پھر لوگ روئیں گے، آواز آئے گی کہ تم نے ہمارے گھر کی قدر نہیں کی، اب ہم نے ہمارے گھر کو اٹھا لیا. اسی طرح پر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے. یہ تین چیزیں یہ قرآن ہے نا. لوگ فجر کے لیے فجر میں اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کے حروف آسمانوں پر، بیت اللہ کے آسمانوں پر، مسجد نبوی کے خالی. میں نے بیان کیا تھا، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پورا میرا بیان سنا ہی جب بیمار تھے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا بیان، بمبئی میں تھے، اس وہ لاک ڈاؤن تھا اور حالات چل رہے تھے سب. تو جب بیان پورا ہو گیا تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے فون آیا کہ آپ کا پورا بیان سنا، 1 گھنٹے کی ہماری دعا ہوئی تھی اس وقت میں. مفتی سعید صاحب کہتے تھے کہ میں نے آپ کی پوری دعا بھی سنی اور آپ کا جو ہے پورا بیان بھی سنا، ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ نے اتنے ماجہ کا حوالہ کیوں دیا؟ بخاری کا حوالہ دیتے؟ مفتی سعید صاحب نے مجھے کہا. میں نے کہا حضرت بخاری تک میں پہنچا نہیں، بخاری تک آپ پہنچے ہو، میں تو ابن ماجہ تک پہنچا ہوں، مجھے جہاں سے ملا میں نے کہہ دیا. بولے نہیں، بخاری کا حوالہ دیتے، فتح الباری کا حوالہ دیتے. ایسا مجھے کہا دعا آپ کی بہت اچھی ہوئی لیکن دعا میں 2 باتیں اور مانگا کرو. کہ مجھے کہا ایک تو دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک یہ جو کورونا ہے اس بیماری سے مخلوق کی حفاظت کر، اور دوسری دعا مانگو یہاں کا جو چودھری ہے اس کے بارے میں. میں نے کہا یہاں کے چودھری کے بارے میں تو آپ مانگو، کورونا کے بارے میں مانگوں گا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی جو چودھری سے نا یہ ٹھیکانے پڑے. میں نے کہا یہاں کے چودھری کے بارے میں آپ مانگو. ہمارا کروڑوں آدمی سنتے ہیں ہماری بات. کورونا کے بارے میں یہاں کے چودھری کے بارے میں آپ پہلے وہ ہے نا چودھری کے بارے میں دعا کری ہوئی تھی رات میں اندر کہ یہ ٹھکانے پڑے انہیں شرفی اللہ بچا لے. یہ مجھے مفتی سے سامنے کہا. تو میں سنا رہا تھا تمیم داری کا. تو تمیم داری کہتے تھے کہ میں الجھن میں پڑ گیا. میں نے دیکھا جو ہو چھوٹی سی مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد میں سیدھ جو خیر ایک جملہ یاد رکھنا، اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو، کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر آتی ہے. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا.
آپ نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا. تو وہ عالم اللہ فی قلوبکم خیر ایؤتکم خیر. تمیم داری کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اب میرے دل میں تو محبت آ گئی. نماز تو میں نے پڑھی لیکن نماز پڑھنا تو آتا نہیں تھا. تو مسلمان رکوع کرے تو میں بھی رکوع کرتا تھا، وہ سجدہ کرے تو میں بھی سجدہ کرتا تھا. جیسا وہ کرے مجھے تو سکھا تو تھا نہیں. نماز کے بعد سیدھا میں چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ شام سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ مسلمان ہونے آیا ہوں. ماشاء اللہ جنات نے مجھے میری تشکیل کی، میں آیا ہوں. میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن رہا وہاں. حضور نے میری خبر پوچھی نہ میں نے حضور کی خبر پوچھی. نماز پڑھانے کے لیے تو تشریف لاتے تھے، نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا دن آیا تو میں نے سوچا کہ یہ قندیل ہے جو یہ ہدیہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالٹین نے جلایا تھا. یہ بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسجد میں اندھیرا ہے، چلو مسجد میں ہی لگا لوں. اندھیرا ہوتا تھا مسجد میں، 5 ہجری سے غالباً اندھیرا ہوتا تھا. کیچڑ میں نماز پڑھتے تھے. عصر کی نماز کے بعد باہر جا کر میں نے تیل وغیرہ خریدا اور میں نے اس کو لالٹین میں ڈالا اور جو ہے ایک لالٹین یہاں لگا دی، ایک یہاں لگا دی، ایک یہاں لگا دی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممر پر لگا دی جہاں حضور گھر سے نکلتے تھے وہاں لگا دی، اور ایک طرف کونے میں بیٹھ گیا. کسی سے مشورہ کیا نہیں تو میں نے کم کر دیا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی مخلص ہوتا ہے بغیر مشورے کے بھی کام کر لیتا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. کہ مخلص کبھی داری کہتے تھے کسی سے میں نے پوچھا نہیں اور مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں حضور سے تو پوچھنا چاہیے، مجھے متولی وہی ہے. نہیں پوچھا، میں اپنا ایک کام کر کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو حضور نے دیکھا وہ شیخ جدید کی مسجد ہے نا، آدھا شیخ جدید یہ نہیں تھی تمہاری مسجد میں، بھائی چراغا کس نے کیا؟ تو بعض صحابہ نے کہا حضرت وہ جنات والا ہے نا کل جو آیا تھا اس نے کیا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، میں نے سن لیا کہ میرا تذکرہ ہوا ہے جنات والے نے کیا ہے. میں نے کچھ نہیں کہا، میں بیٹھا رہا. لیکن جہاں مغرب کی نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کہاں ہے وہ جنات والا، تمیم کو بلاؤ. اب میرے پاؤں تلے کی زمین سرکنے لگی، دانتوں میں پسینے آنے لگے. حضور بلا رہے، اللہ خیر کرے، ڈانٹیں گے، یہ کریں گے. میں اٹھا، اپنی لاٹھی تھی، لاٹھی لے کر چلا اور لاٹھی لے کر چلتے چلتے سارے صحابہ مجھے دیکھ رہے تھے. مجرم تھا، میرے نگاہ میں بھی مجرم ہوں کہ میں نے بغیر پوچھے کیا یہ کام. تو حضور کے سامنے جاتے بیٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ کی بات میں سنوں گا، پہلے آپ میری سن لیجیے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت دیکھیے یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں نے کیا ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، خیر ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے، آپ مجھے معاف کر دیں. معافی مانگی، ہیرا پھیری نہیں تھی. آج ہمارے یہاں محمد میں ہیرا پھیری ہے، وہ متو وہ متو وہ متو وہ متو، سمجھ میں وہ متو وہ، اس میں آج میں ختم ہو جاتا ہے. اسے چالاک کیے تو اس کی موت آتی ہے، حالانکہ سیدھا راستہ ہے. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ لا 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 یا تمیم لا لا، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ حضور نے جواب دیا، بھرے مجمع میں جواب دیا. تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نوفل ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہو گئے. یہ فرمایا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ہے ام وغیرہ، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں
تو امین وغیرہ کا نکاح کرا دے ان کے ساتھ، تمیم داری کے ساتھ. نو مسلم ہے، تمیم داری تو نو مسلم ہے نا. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اسی مجلس میں امین وغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح ہوا، اسی مجلس. اور یہ جوڑا مدینہ منورہ میں مقبول جوڑا مانا جاتا تھا. تمیم داری بہت خوبصورت تھے، جریر ابن عبداللہ بہت خوبصورت تھے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا تھا مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آؤ، ان دونوں کے لیے، جریر ابن عبداللہ اور تمیم داری، پردہ ڈال کر آؤ. اور اگر بغیر پردے کے آیا تو پٹائی ہوئی. تو دونوں برقع پہن کے، یعنی مسجد نبوی میں آ کر جو ہے یہ اپنا نقاب اوپر کر لیتے تھے. اتنا مقبول جوڑا چلا. حضرت عمر کے زمانے میں آگ نکلی ایک پہاڑ سے، تو حضرت عمر نے تمیم داری کو ہی کہا کہ آگ نکلی ہے، مدینہ کو جلا رہی ہے. مسجد نبوی کے کچھ پردے بھی جل گئے تھے اس میں. فرمایا یہ آگ کو پہاڑ میں داخل کرو. چنانچہ تمیم داری نے کہا تھا تو میں کیسے کروں؟ فرمایا نہیں آپ جاؤ، آپ کا کام ہے تم کو داخل. چنانچہ تمیم داری یہ دھکا دیتے گئے، دھکا دیتے 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 پہاڑ کے اندر آگ کو آج تک وہ پہاڑ ہے اور اس کا کالا نشان بھی داخل کر دیا. اور خود تمیم داری بھی چلے گئے. حضرت عمر نے کہا تمیم کہاں ہے؟ تو لوگوں کو باتیں بنانے کو مل جاتا. انہوں نے کہا حضرت وہ جنات جو انہیں لے گئے، وہ جنات انہیں لے گئے. یہ صحابہ نے کہا. حضرت عمر نے کہا نہیں تو ہمارا ساتھی ہے، آنا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد تمیم داری آئے. حضرت عمر نے کہا بھائی کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بس میں بھی اندر چلا گیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں. مقبول جوڑا مانا جاتا تھا، بہترین مالدار جوڑا. حضرت عمر کے زمانے میں شب قدر کب ہے یہ حضرت عمر تمیم داری سے پوچھتے تھے. ایک جوڑا تھا ان کے پاس، ایک جوڑا، وہ شب قدر میں ہی پہنتے تھے. تمیم داری اپنی بیوی میں وغیرہ سے کہتے تھے جوڑا نکال کے رکھو. تو جب طاق راتیں ہوتی تھی تو صحابہ دیکھتے تھے تمیم داری کون سا جوڑا پہن کر آئے ہیں. جب شب قدر ہوتی تو وہ جوڑا پہن کر آتے. تو حضرت عمر اعلان کرتے آج شب قدر ہے. یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوتا تھا. تو لوگ پوچھتے تو تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ بولے کہ سارے فرشتے اترتے ہیں، ان کی خوشبو الگ ہے اور جبریل کی خوشبو الگ ہے. یہ تمیم داری کہتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، بہت اونچا مقام ملا. اور کہاں سے ملا؟ جنتوں کے ذریعے سے. ہمیشہ یاد رکھنا، دو باتیں میں نے کہی ہیں. خیر مانگو گے اللہ خیر دے گا. دل میں خیر ہے تو خیر آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی. اور اگر دل کے اندر چالاکیاں ہیں دل میں، تو خیر آ کر بھی واپس چلی جائے گی. دروازے پر آئی چلی جائے گی. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے تاشکند سمرقند کا. اس زمانے میں افغانستان میں بہت حالات آئے. وہ حالات ایسے آئے کہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، لوگ جو چلے گئے ادھر ادھر. بڑے ایک نوجوان عورت اپنے بچوں کو لے کر تاشکند پہنچی یا سمرقند پہنچی. تو وہاں کا جو امیر تھا وہ مسلمان تھا. اس کے پاس گئی اور اس کے بعد جا کر کے کہا کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں جوان ہوں اور حالات میں آ گئی، سارا گھر میرا اجڑ گیا اور میں سید گھرانی کی ہوں، میری مدد کرو. تو وہ جو امیر تھا اس نے کہا بھی تو سید گھرانی کی ہے، ثبوت لا، دلیل لا. لوگ تو سب کہتے ہیں سید سب، دلیل کیا؟ تو لڑکی نے کہا بھی دلیل کوئی نہیں ہے، گھر میرا سارا اجڑ گیا، دلیل کہاں سے لاؤں؟ تیرے لانا دلیل لا تو ہم مدد کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، ثبوت لاؤ. وہ لڑکی روتی ہوئی اس امیر کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا وہاں چلی گئی. وہ تاجر تھا، سیب کے باغات تھے اس کے. وہاں میں بہت پریشان ہوں اور سارا گھر میرا اجڑ گیا اور میں محمد کی بیٹی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
وہ جو مجوسی تھا وہ اکرام میں کھڑا ہو گیا، ارے تو محمد کی بیٹی، ارے تجھ سے تو بہت محبت ہے مجھے، یہ مکان تیرا، یہ گھر تیرا، جب تک تو زندہ رہے تیرا، تیرے بچوں کا، تو بالکل ٹینشن مت لے، یہ کہہ کر جو ہے اس کو آباد کر دیا۔ رات کو وہ جو امیر سمرقند تھا وہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جنت ہے لگی ہوئی سجی ہوئی خوبصورت، اور یہ بادشاہ جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چابی لے کر کھڑے ہیں۔ تو امیر نے کہا حضرت جنت کس کی؟ آپ نے فرمایا مومن کی ہے۔ حضرت میں مومن ہوں، چابی مجھے دیجیے۔ اچھا تو مومن ہے، ثبوت لا، ثبوت لا۔ بس جہاں آپ نے فرمایا ثبوت لا، وہ سمجھ گیا، لمحوں نے خطا کی، سجیوں نے سزا پائی۔ آپ نے فرمایا تو مومن ہے تو ثبوت لا، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا تھا میں سید گھرانے کی ہوں، تو نے ثبوت مانگا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، اور جو اب تو جنت اتنی بڑی مانگ رہا ہے تو میں بھی تو تجھ سے ثبوت مانگوں گا، تو ایمان والا دلیل کیا ہے؟ بس حضور نے ڈانٹا تو وہ ایک دم سے چٹکا لگا، کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر فوراً جو ہے لڑکی کو ڈھونڈوایا، ارے یہ تو مجوسی کے گھر پر ہے۔ وہاں گیا، وہاں جا کر کہا یہ خاندان مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا نہیں، اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، اس لڑکی کی برکت سے اللہ نے مجھے اسلام دیا، کلمہ دیا، میں مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ اور رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈانٹ رہے تھے، تم جنت کے باہر تھے، میں جنت کے اندر تھا۔ تم جنت کے باہر تھے اور میں جنت کے اندر تھا۔ ایک نے خیر لی اور ایک نے نہیں لی، جس نے لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں لی وہ محروم ہو گیا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی لڑکی کے ساتھ وہ مجوسی نے شادی نہیں کر لی، اب تو رانی بن گئی نا، اب تو مالدار بن گئی۔ تو دو باتیں یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی، جیسے تمیم دادی کو خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی، اور اگر دل میں خیر نہیں ہوگی، خیر آپ گھر کے دروازے پر آتے رہے آتے محروم رہے گا۔ ابو جہل کو خیر نہیں ملی، حالانکہ حضور کے سامنے رہتا تھا۔ ابو لہب کو نہیں ملی، حضور کے سامنے رہتا تھا۔ ابو طالب کو نہیں ملی، 42 سال تک خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بلال کو مل گئی، زید بن حارثہ کو مل گئی، صہیب رومی کو مل گئی، سلمان فارسی کو مل گئی، سب کو خیریں ملی اور ابھی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اس لیے اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھو، چالاکیاں نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، چالاکیوں سے آدمی محروم ہوتا ہے، دین کے لیے کوئی چالاکی نہیں، دل کی اپنی صاف صفائی، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے، معاشرت بھی ہماری اچھی ہو، معاملات بھی اچھے ہوں۔ دیکھو فرشتہ تو کوئی ملے گا نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی خامی نہ ہو، تو بغیر شوہر کے رہے گی وہ۔ اور کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ 100% اوکے ہو، تو بغیر بیوی کے رہے گا۔ پلس مائنس تو ہوگا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے دین کو بچاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، یہ 3 مرتبہ کہتا ہوں، صفات کے ساتھ، رواجی نہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے چلے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، چلہ کیوں لگایا تو نے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلے کے لیے نکلو، اللہ کے لیے نکلو تو ایک چلہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور اگر چلے کے لیے نکلے اور اللہ کے لیے نہ نکلے تو یہی چلہ جہنم میں لے جائے گا۔ ہے چلہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، خدا کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں خیر ہوتی ہے۔ بڑوں کو جو خیریں ملی ہیں، خالد بن ولید کہتے تھے ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے خیر دے دے، مجھے خیر دے دے، تو خوابوں کے ذریعے سے اللہ میری رہبری کرتا تھا۔ کہ خالد بن ولید کہتے تھے مجھے خواب آتے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مخالف تھا. خالد بن ولید کہتے تھے میں نے بڑے گھوڑا دوڑائے اور میں نے بہت حضور کے خلاف یعنی پلاننگ کی، لیکن جہاں پلاننگ کرتا تھا مجھے خواب آتے تھے، جہاں پلاننگ کرتا تھا مجھے خواب آتے تھے، جہاں پلاننگ کرتا تھا مجھے خواب آتے تھے. آخر کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، بڑا کام کیا. اس لیے یہ دو باتیں یاد رکھنا، اپنے دل کی کھڑکی کھلی رکھو تو ہی ملے گا. موت آئے گی تو آدمی کہے گا کہ اللہ پاک اب وہ ہارا عمل کرو، اللہ کہیں گے اب نہیں. اس سے پہلے وقت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. ایمان بالغیب، فرشتے موجود ہیں یہاں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، لیکن نبی نے کہا ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا. پکی بات، دکھائی نہیں دے گا، وہاں جا کے دکھائی دے گا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں نہر تیار ہو جائے گا. پکی بات. میں آج کل جو ہمارے خاص آدمی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا تو وظیفہ بتاؤ، کچھ کریں، فارغ بیٹھیں، تو میں کہتا ہوں پھر 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 313 یہ بدرین کی تعداد ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے. علی گڑھ میں بہت پراپرٹی بنا لی، بہت زمینیں خرید لی، بمبئی میں پراپرٹی بنا لی، یہاں کانوتر میں وہاں پر دکانیں بنا لی. مبارک. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا راتی ઊંઘ ના આવે ને તો 5-6 બંગલા બનાવી લેવાના. سمجھ گئے نا؟ آدمی کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہ تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے نیند بھی آ جائے گی اور اپنے بنگلے بھی تیار ہو جائیں. ابا فرماتے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو. دنیا میں اگر آپ نے ایک بنگلہ بنا لیا، کوئی زمین خرید لی، 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی انکم ٹیکس والا فون کرتا ہے نا تو دیکھا تو چلا ہے حساب والا، اور وہاں الیکٹرک بل بھی نہیں بھرنا، مینٹیننس بھی نہیں بھرنا، اور کوئی لے کر بھاگے گا بھی نہیں. پکی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں حرم شریف میں گیا تھا تو وہاں مخنث اثرات ملے تھے ہمیں، جسے اپنی زبانی ہجڑے کہتے ہیں. ہجڑے کا جملہ تھوڑا سا بھاری ہے، بجلی ہے، اس لیے میں مخنث اثرات کہتا ہوں. وہ ہمیں ملے تھے حرم میں، ہم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا سبق ہمارے مخنث اثرات بہت سنتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. تو میں نے کہا سورہ اخلاص بولے، وہ بھی پڑھتے ہیں 313 مرتبہ. تو میرے ساتھ تسبیح تھی. میں نے کہا دیکھ بھائی حرم شریف میں تو تسبیح دے نہیں سکتا تجھے، میری تسبیح کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے. میں نے کہا بولے حضرت ہمارے مخنث حضرات تو تسبیح بہت مانگتے ہیں آپ کو. میں نے کہا کہ حرم میں تو دے نہیں سکتا، یہاں تو ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں سب. جہاں بیت الخلا میں جاتے ہیں وہاں نیچے آ تو وہاں تجھے دے دیتا ہوں، وہاں کیمرے نہیں ہوتے. تو وہاں لے گیا، وہاں جا کر دی اور وہ بہت خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو ہم بنگلے بناتے ہی رہتے ہیں. میں نے کہا حضرت ملیں گے نا؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. نبی نے کہا ہے. شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اپنے گجرات کی ہے، احمد آباد کی. اس نے مجھے کہا جب سے مولانا آپ کا یہ سورہ اخلاص والا میں نے سنا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میرے لیے رکھا. بنگلے ملیں گے نا؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. حدیث صحیح ہے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو اس نے کہا مول صاحب ایک بات پوچھنی ہے پر شرم آوے છે. ایک بات پوچھنی ہے لیکن شرم آتی ہے. میں نے کہا بیٹا شرماؤ مت، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ارے مولانا આટલા બધા બંગલા આપણે શું કરશું કે ભાડું આવશે કે નહીં આવે?
اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے، کچھ بھاڑا کرایہ. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کا بہت ٹینشن رہتا ہے. تو میں نے اس میں کہا کرایہ تو نہیں آئے گا، اب کیا کریں گے، جنت میں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جو ہمارے شورے کی جماعت ہے، جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے. لیکن ہے پکے، کوئی لے کے بھاگے گا نہیں، کوئی مینٹیننس بھرنا نہیں ہے، کسی کو کوئی مالی رکھنا نہیں ہے. لیکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک نہر اللہ تیار کرے گا. حضرت عمر نے کہا صرف 10 مرتبہ؟ آپ نے فرمایا ہاں حضرت میں تو بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا تیسری بات کو تو بنا، تو بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ. اب جو ہے اچھا اس کے بڑے قصے ہیں یہ بنگلور کے، ہمارے یہاں بمبئی میں ایک اہم بات بتاؤ، سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں اتنی کسی صورت کی نہیں ہے. جب سورہ اخلاص نازل ہو رہی تھی 70,000 فرشتے لے کر آ رہے تھے، تو فرشتے پوچھ رہے تھے ارے بھائی اتنے اکرام کے ساتھ جو سورج جا رہی ہے کون سی ہے؟ تو فرشتے جواب کیا دیتے تھے؟ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، یہ اللہ کا نسب نامہ جا رہا ہے، یہ اللہ کا نسب نامہ. مشرکین مکہ نے کہا تھا نا انصب لنا ربک، اے پیارے نبی آپ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، تو ہمارا نسب نامہ تو ہے، آپ کا نسب نامہ ہے، اس کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ تو اللہ نے صورت نازل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک صحابی تھے سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب اللہ کی رحمت کی چادریں آپ پر آئیں گی اور بہت دعائیں قبول ہوتی. ہم نے تو عربوں کو بھی لگا دیا، عرب بھی بہت پڑھنے لگے، بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، حضور نے فرمایا سورہ اخلاص بہت کیوں پڑھتے ہو؟ اور مجھے اچھی لگتی ہے سورہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ محبت ہے. آپ نے جواب دیا جب تجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. بتاؤ. اب حضور غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جبریل آئے، احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہیں. لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، مدینہ والے اتنا ان کو نہیں پہچانتے جتنے آسمان والے پہچانتے ہیں. فرمایا کیوں؟ کہ عندہ خصلتین، اس کے اندر 2 خصلتیں ہیں. ایک خصلت کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسری خصلت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. کام بنیں گے، شادیاں ہوں گی. ہمارے یہاں تو اتنے واقعات ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی، یہ سورہ اخلاص پڑھا، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اللہ نے شادیاں نہیں کرا دی. میں مہنگی وہاں بمبئی میں نواب مسجد میں بیان کرتا تھا، 17 سال میں نے وہاں بیان کی نواب مسجد میں. نکلا کار میں بیٹھنے لگا، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، میرا نکاح ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹا میں ایک وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ ابو جی کروں گی. میں نے کہا سورہ اخلاص پڑھا کر. اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. کیوں؟ کہ آپ نے زمین خریدی تو آپ کے زمین کا بھاؤ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ آپ نے پلاٹ خریدا تو اس کا بھاؤ بڑھا کہ نہیں؟ تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی. میں نے کہا بیٹا تو سورہ اخلاص پڑھ، یہ جاندار شاندار مالدار دیندار میرا وظیفہ ہے. اس کے بعد اللہ سے رزق مانگ. میرے ہاتھ میں تصویر تھی، میں نے کہا بیٹا یہ تصویر بھی لیتی جا، یہ میری تصویر بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، اس پر پڑھتے رہنا. خیر وہ چلی گئی. آئندہ سال پھر میں گیا تو وہی لڑکی میری تصویر یہ لے کر کھڑی ہے اور ایک بچہ اس کے گود میں. میں جب نکلا میں سمجھ گیا کہ وہی لڑکی ہے. ابو جی ایسا کر کے اشارہ، بھیڑ تھی، میں سمجھ گیا کہ وہی لڑکی ہے.
اب بیٹا کیا ہوا؟ الحمدللہ سورہ اخلاص کی برکت سے اور جاندار شاندار مالدار دیندار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کرا دیا، بہت اچھا شوہر دیا، بہت مال دیا، اور الحمدللہ بہت سکھی ہوں۔ میں نے کہا دیکھ اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا۔ اللہ نے دیا ہے، خرچ کر۔ میں ابو جی ضرور خرچ کروں گی، لیکن ایک خوشخبری سناتی ہوں ابو جی، یہ خوشخبری سنا۔ یہ کہا کہ ہمارے محلے میں وہاں نواب مسجد کے قریب میں گھاچے لوگ بہت رہتے ہیں، اور وہاں اندر جو ہے کافی آبادی ہے۔ ہمارے محلے میں کئی لڑکیاں تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، اور سورہ اخلاص پڑھواتی تھی۔ اب مجھے سب کی شادیاں ہوگی، تو آپ لوگ پڑھو گے؟ اب یہ ایک تصویر ہے، میں ان کو دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ پورے علی گڑھ والوں کی طرف سے۔ بہت یعنی اس کے فائدے کا امتحان، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، جنت میں مال تیار۔ ایک قصہ کہہ کر بات ختم کروں۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ یہ بیمار تھے مرض الموت میں، یہ تبوک جا نہیں سکے، تبوک تو سارا قافلہ چلا گیا۔ وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، مدینہ منورہ میں حضرت جبریل آئے، فرشتے آئے، تو حضرت جبریل تبوک آئے حضور کے پاس۔ 700 کلومیٹر ہے مدینہ سے تبوک، مدینہ منورہ 700 یا 800 کلومیٹر ہے۔ اور جبریل نے کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے، اور انہیں بتائیے کہ اس کا جنازہ ہم یہاں لاویں، یہاں جنازے کی نماز پڑھو گے، یا مدینہ منورہ میں ہی ہم جنازے کی نماز پڑھ لیں؟ فرشتے، عام آدمی تو کوئی تھا نہیں وہاں، مدینہ خالی تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی ان کا جنازہ یہاں لاؤ۔ انتقال ہوا، 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر مدینہ سے تبوک پہنچے، حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو یہاں دفن کر دیں تبوک میں، یا کہیں تو بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے قافلے کے ساتھ دفن کرو، مسلمانوں کا قافلہ وہاں دفن کرو۔ ٹھیک ہے، جنازہ لے کر مدینہ کی طرف جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو بلایا اور بلا کر کہا جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، 3 دن تک تعزیت ہوتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے معاملہ، تو ان کا اتنا سارا اعزاز کیوں ہوا؟ حضرت جبریل نے کہا اس لیے اعزاز ہوا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔ تو آپ بھی اپنا احساس چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ ٹائم لے لے سورہ اخلاص، مائیں بہنیں جو ہیں وہ روٹیاں بناتے بناتے سورہ اخلاص پڑھے، کار چلاتے چلاتے سورہ اخلاص پڑھے۔ مجھے تو لوگ فون کرتے ہیں، بچیاں میسج کرتی ہیں، الحمدللہ ہم اسکول جاتی ہیں، جاتے ہوئے جو ہے سورہ اخلاص 100 مرتبہ ہو جاتی، آتے ہوئے 100 مرتبہ ہو جاتی۔ تو آپ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور پھر دعوت کا کام ہمارا ساتھ سدا بہا، بار بار کہوں گا، بار بار کہوں گا، بار بار کہوں گا، دعوت کے کام کو صفات کے ساتھ کرو، پکنک سمجھ کر نہیں، رواج سمجھ کر نہیں، بے مہرو بڑھ سے نہ، اخلاص کے ساتھ کرو تو اللہ تعالیٰ بہت دے گا، جشن میں بھی دے گا، تعلیم میں بھی دے گا، تہجد میں بھی دے گا، بہت ملے گا۔ دعوت کے کام میں اللہ نے بہت بہت اثر رکھا ہے۔ ایک دعوت کا کام ایسا ہے جو تم ایک مثال، حالانکہ یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے، دین کے پھیلانے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب میں اعلیٰ سبب اللہ نے دعوت تبلیغ کے کام کو بنایا ہے، کوئی حد نہیں۔ مدرسے والے یہ بھی دین پھیلاتے ہیں لیکن دن کے محدود ہیں، 10 مدرسہ آپ نے بنا دیے، 1000 بچے آ گئے، اب آپ کہو گے بھی زیادہ مدرسہ ہم نہیں بنا سکتے، خرچہ کون کرے گا، چندہ کون کرے گا، محدود آدمی اٹک جائے گا وہاں۔ مساجد بنائے، آپ 1000 مکتب چلا رہے ہو لیکن ہم کہیں گے 2000 مکتب پیدا کرو، نہیں، مولویوں کو چندہ کون دے گا، یہ نہیں، محدود ہے۔ ہر دین کا کام جس سے دین پھیلتا ہے وہ محدود ہے، کتاب لکھو دین پھیلتا ہے لیکن محدود۔
مدرسے بناؤ دین پھیلتا ہے لیکن محدود، ایک مکاتب بناؤ دین پھیلتا ہے لیکن محدود، خانقاہ بناؤ دین پھیلتا ہے لیکن محدود۔ یہ دعوت تبلیغ کا کام ہی ایسا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ جتنے جماعتیں بناؤ، جتنے نکالو، ہر جگہ جا کر کام کرو، کئی بار میں جا کر کام کرو، اور کچھ پتہ نہیں کس کے ذریعے سے اللہ کیا ہدایت دے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم مصر گئے، جب مصر گئے تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی۔ اب بھائی بیٹھے السلام علیکم وعلیکم السلام، اب ہم لوگ آج نہیں تو میں ابا کہتے تھے کہ میں کیا میں ہارا نہیں۔ ابا کہتے تھے ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرا بیان سن رہا تھا اور گردن لڑا رہا تھا، اور میں نے کھڑے کھڑے اس کے سامنے 2.5 گھنٹہ بیان کیا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے نہیں، مصر میں کھڑے کھڑے، اور وہ اپنے گردن لڑا رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن جب بیان کے بعد بیٹھا میں نے کہا چچا 3 چلے کے لیے ہمارے ہندوستان آؤ یا ہمارے ساتھ چلو، تو اس نے کیا کہا، اشارہ کیا، سمجھ گئے نا؟ اسم ابکم میں تو کچھ سنا ہی نہیں مجھے۔ ابا کہتے تھے میرا دل ٹوٹا، کہہ رہے 2.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا، اس سے تو کچھ سنا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں نہیں ہارا۔ ابا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عملی طور پر خصوصی گشت سکھایا، عمومی گشت سکھایا، تو اکیلا کرتا رہے، ٹینشن مت لے، نماز کے لیے لا، دعوت دے، دعوت دینی ہے نا، تو پیسے کسی کو کہہ رہا ہے نماز پڑھ اتنا ہی کرنا ہے نا، تو پیسہ تھوڑے لگتا ہے۔ تو ابا کہتے تھے ہم تو چلے گئے آگے، 1.25 سال لگا کر واپس آئے تو ہم مصر میں ایک ہی مسجد ہمیں پتہ تھی، دوسری مسجد پتہ نہیں تھی۔ وہ مسجد میں گئے تو اس مسجد کا نام تھا بحری کی مسجد، مسجد الاسم بلد کا۔ جب ہم داخل ہوئے تو وہ جو بہرا تھا نا جس نے کہا تھا میں نے سنتا، وہ 50 آدمیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے بڑے میاں، اور ہماری جماعت کی ترتیب بنا رہے تھے کہ جماعت کی تشکیل کہاں کرنی، کیا کرنا۔ اس کے بعد سے مصر میں کام شروع ہوا، اب تک کام چل رہا ہے۔ تو دعوت کے کام کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، اللہ نے ایسا کام دیا ہے دین پھیلانے کے لیے۔ لیکن وہی میرا جملہ، پکنک نہیں کہ آوان یار ذرا تھوڑا پانی بدلو تھا، تھوڑا ہڑتا ہوشون، تھوڑا کشمیر جوتا ہوشون، تھوڑا بدو تمہیں ہم جی بدو، اللہ کچھ نہیں دے گا۔ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے 3 دن لگاؤ گے تو وزنی ہوگا، اور اللہ بغیر اللہ کے دنیا کے لیے تم سال لگاؤ گے تو بھی کچھ نہیں، خالی ہاتھ اللہ کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ مولوی طارق جمیل کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہمارے خاص دوستوں میں سے ہرول شریف میں ہم دونوں ایک ساتھ داخل ہوتے تھے، ان کی فیملی ہماری فیملی ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ ان کا کمرہ بھی ہم سے ملا ہوا، ہمارا کمرہ ان سے ملا ہوا، جب اذان ہوتی تھی دونوں کے ساتھ نکلتے تھے۔ میں نے یہی بات کہی ان کو، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے مولوی، صفات کے ساتھ کریں گے تو بھاؤ ملے گا، اور اگر صفات کے ساتھ نہیں کیا تو اللہ مار دے گا مجھ سے۔ جاؤ، ہمارے جو حالات خراب ہو رہے دنیا بھر میں، علی گڑھ والوں کان کھول کے سننا، ہم کو ہماری نمازیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ جس کی نماز بد دعا دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی پڑھو، نماز دعا بھی دیتی ہے، نماز بد دعا بھی دیتی ہے۔ اس لیے دین کا کام اللہ کے لیے کرنا اور اپنی نیت کو ٹٹولنا۔ میرے ابا کہتے تھے میں روزانہ بیان کے لیے جب جاتا ہوں، فجر کے بعد بیان کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اجتماعات میں عام طور سے ابا کے بیانات ہوتے تھے، تو مجھے کہتے تھے میں جب بھی نکلتا ہوں تو اللہ سے بات کر کے نکلتا ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں، لا ریا ولا سما، لا ریا ولا سما، لا ریا ولا سما، اے اللہ تو ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف تیرے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ تو قبول کر۔ روزانہ ابا کہتے تھے فجر کی نماز کے بعد مرکز سے ذرا بیان ہوتا تھا تو پہلی صف سے میں کرسی پر آتے آتے اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ لا ریا ولا سما، لا ریا ولا سما، کہ اللہ کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ تیرے لیے کرتا ہوں۔ وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کو پھیلایا۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہو، چلے میں نکلو نیت کرو اللہ کے لیے، 3 دن کے لیے نکلو نیت کرو اللہ کے لیے، مسجد جماعت میں بیٹھو نیت کرو اللہ کے لیے،
اور زبان کے بول کڑوے مت بولو. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری. اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری. یہ جملہ میرا یاد رکھنا. زبان کی حفاظت کرو. آج کل جو ہے آدمی کی زبان قابو میں نہیں رہتی. تھوڑا پیسہ آدمی کا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو باتیں ادھر کی ادھر کی ادھر کی نہیں. اپنی زبان کنٹرول میں رکھو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ آپ لوگوں میں سب کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی سے نام لکھاؤ. آپ کے یہاں 3 چلے کے لیے بھی جاتے ہوں گے, چلے کے لیے بھی جاتے ہوں گے, ترتیب ہوگی نکلنے کی. ابھی چلے کی جماعت کا ہوا گئی ہے. کہاں گئی ہے؟ یہ بنارس گئی. بنارس چلے کی جماعت گئی ہے. لیکن بعد میں بھی نکلیں گے نا. علی گڑھ تو علی گڑھ یہ تو بہت بڑی بستی ہے یار. 11ویں مہینے میں دیوالی ویکیشن میں انشاءاللہ چلے کی جماعت. بہت اچھا. ابھی سے لکھاؤ نام. دیوالی ویکیشن کے موقع پر انشاءاللہ چلے کی جماعت جائے گی. اس کے اعتبار سے بتاؤ. یاسین وہاں جنید کا عالم پانی پلا. اور بتاؤ. امتیاز اور بتاؤ بھائی. گزشتہ بھی الحمدللہ حضرت کی آمد پر ہمارے یہاں سے جماعت بنی اور جب یہ جماعت جب روانہ ہوئی اس وقت جب حضرت کو اطلاع پہنچی بہت دعائیں دی. اس وقت حضرت مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. یہ دعائیں مل جائے اور یہی دعائیں ہماری ناؤ کو کنارے لگائے. اور بتاؤ وہاں ہدایت اللہ کا. اور بتاؤ اشرف بھائی حبیب. اور بتاؤ خالد بھائی. اور بتاؤ وہاں محمد صاحب. جی. اور بتاؤ عابد بھائی. اور بتاؤ نعیم بھائی. اور بتاؤ جو لے گا وہ پاوے گا, کما جائے گا. مطمئن نہ ہوگا چلو جماعت بن گئی. مجھے تو اپنے لیے کرنا. محمد بھائی. اور بتاؤ محبوب آج لوگ دعا کراتے ہیں. یہ دعا لینے کا موقع ہے. دعا کرانا اور ہے, دعا لینا اور ہے. اور بتاؤ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں. بس ایک ہی نصیحت یاد رکھنا, دعوت کا کام صفات کے ساتھ کرنا ہے. یہ اپنے دل بٹھا لینا. امتیاز. اور بتاؤ اور بھائی کیا بات ہے. سلیم صاحب جی. اور بتاؤ عمار بھائی. ماشاء اللہ ایسے علی گڑھ کے ہیں. گزشتہ بھی ماشاء اللہ عمار بھائی بھی اسی جماعت میں. اچھا. حضرت کی آمد پر جو جماعت نکلی اس میں بہت سارے تھے. اور بتاؤ عبدالحفیظ بھائی. اور بتاؤ سعادت سمجھتے ہوئے یہ موقع جائیں گے ہم بعد میں بھی جائیں گے لیکن ایسے موقع اور ایسی ذریعہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. اور بتاؤ ماشاء اللہ نیت کر لو کہ نکلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور مسجد جماعت بیٹھتے ہو نا آپ, کیا مسجد جماعت جو بیٹھے اس میں بیٹھا کرو. کہ جماعت آوے اس کی نصرت کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جماعت کی جو کھانا کھلائے گا مدد کرے گا تو وہ بھی چمک جائے گا. کہتے تھے محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو بھی چمک جاؤ گے. ایک کام بہت اونچا ہے ہمارا. کام کو کھیل نہیں بنانا. بہت اونچا کام ہے, نبیوں کا اللہ نے ہمیں دیا ہے. بس
اس کو کرو، اللہ کے لیے کرو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے علی گڑھ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے بچیوں کو قبول فرما، اس پورے علاقے کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں بہترین اور برکت والی بارش عطا فرما، ہمیں بہترین اور برکت والی بارش عطا فرما. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھولوں کو پانی سے بھر دے. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمارے جھولوں کو پانی سے بھر دے. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں میری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اچانک کا خیر نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے. اے اللہ بارش کی ضرورت ہے، ہمارے کھیت پانی کو ترس رہے ہیں. اے اللہ بہترین اور رحمت اور برکت والی بارشیں تو ہمیں عطا فرما، رحمت والی بارشیں عطا فرما، زحمت والی بارش سے تو ہماری حفاظت فرما. اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. جنہوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے نام لکھوائے ہیں تو ان سب کو قبول فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مجمع میں جمع کیا ہے اور اس مجلس میں بٹھایا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہم سب کو جمع فرما دے. ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شروع سے پانا چاہیے ان شروع سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی میں سلام کروں سلام کا جواب دے دو. مسافر کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. اصل تو سلام ہے، سلام کے بعد مسافہ ہے، مسافر کے بعد معانقہ ہے. آپ لوگوں کے یہاں معانقی کی عادت ہے، معانقہ کی بیوی سے کیا جاتا ہے، تو خاص اپنے دوست سے کیا جاتا ہے، یا کوئی اپنا خاص آدمی اس سے کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے معانقہ کیا تھا. وہ دور سے آئے تھے،
اس لیے معانقہ کی زیادہ حدیثیں نہیں ملے گی آپ کو، سلام کی ملے گی اور مسافر کی ملے گی۔ اب مسافر میں آدمی کا بڑھاپا دیکھا جاتا ہے کہ جی آدمی بوڑھا ہے، حالانکہ میں مسافر کروں، لیکن مسافر میں ترتیب سے اگر لوگ آویں تو مسافر آسان ہے، لیکن کوئی ایسا جان پر پڑے کہ ہماری جان چلی جائے، اس سے اچھا تو سلام چلو مسافر کرنا ہے آپ لوگوں کو، کرنا ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، پہلے میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دو، پھر لائن لگا دو۔ مجھے بعض مرتبہ وہ مسافر کرنے والے اتنی محبت میں آتے ہیں کہ گھٹنے کو مار مار کے چلتے ہیں، اور ہمارا گھٹنا تکلیف والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لائن لگا دو جلدی۔